ان 2-3 سوالوں کے آج ہم جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عادل نجم، پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز نیشنل افیئرس، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں میرے ساتھ ہوں گے شجاع نواز صاحب، پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک انالسٹ ہیں، آتھر ہیں، فیلو ہیں ساؤتھ ایشیا سینٹر اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن کے. ابھی پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. پہلا سوال، ہولڈ کرے گا سیز فائر اور ٹرانسلیٹ کرے گا لانگ ٹرم معاہدے کے اندر؟ دعا یہی ہے، امید یہی ہے. پہلے تو آپ کو بھی مبارک، باقی دنیا کو بھی مبارک کہ اٹ از ایکچولی اے گڈ اسٹیپ. اصلی سوال اب یہ ہے کہ یہ ہولڈ کرے گا یا نہیں. اس وقت بھی ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں ایز وی ٹاک، اس میں ہمیں کہیں کشیدگی نظر آتی ہے، کہیں ڈاؤٹ نظر آتا ہے، کہیں سوال آتا ہے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کہاں گولی چلے گی نہیں چلے گی. میرا خیال ہے اگر یہ اگلے 40-50-60 گھنٹے ہولڈ کر جاتا ہے، 3-4 دن ہولڈ کر جاتا ہے، then it is very likely to hold, or then it is also very likely to reach to a larger agreement. لیکن اگر یہ انریول ہوگا تو یہ بڑے کوئکلی ہوگا، اور انریول کرنے کے لیے اس وقت جو فورسز ہیں وہ بیسکلی نیتنیاہو ہیں. اگر کوئی فرق آیا ہے جب ہم بات کرتے تھے پہلے آپ میں، وہ یہ کہ ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اور ایران نے بھی پوری آمادگی دکھا دی ہے کہ they want this to hold. نہیں وہ ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں اب اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ نیگوشیٹ کون کرتا ہے. ایران نے تو پہلے واضح کیا کہ ہم اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل نہیں ہیں، یہ تو اسرائیلی ایجنٹس ہیں. جے ڈی وینس کے اوپر ان کا کافی ترجیح تھی. جب آپ کو یاد ہے ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ ٹرمپ جو ہے نیگوشیٹنگ ٹیم کسی کے کہنے پہ نہیں بناتا، وہ اپنی ٹیم خود بنا کے بھیجے گا. لیکن جے ڈی وینس ایڈمنسٹریشن کا واحد آدمی ہے جو ہمیشہ سے اگینسٹ وار تھا اور رہا ہے، اور اس کا سٹانس کم از کم اس معاملے میں ڈفرینٹ تھا باقیوں سے. اب اگر پہلے مرحلے میں جے ڈی وینس نہیں آتا اور آ جاتے ہیں اسٹیو وٹکوف اور کشنر، یہ ایک سارٹ آف بمپ آن دا روڈ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے لیکن مالک صاحب میرے خیال میں جے ڈی وینس بھی کوئی اتنا بڑا ہیرو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ وہی شخص ہے، آپ کو یاد ہے جب بالکل پہلی بار وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی زیلنسکی کی، تو وہ کون شخص تھا جس نے ایک دم اٹھ کے کہا کہ یار تم کپڑے کیسے پہن کے آ گئے ہو، تم شکر نہیں کرتے، ہمارا شکریہ نہیں کرتے. رائٹ. سو جے ڈی وینس جو ہے کوئی ایسا فگر نہیں ہے کہ وہ بڑے پرو پیس فگر ہیں. ان کی ایران پہ بھی اینٹی ایران بڑا کلیئر ہے. یہ یقیناً ضروری ہے، آپ نے بالکل صحیح بات کی، درست ہے کہ وہ اس جنگ اور فورن انٹرفیئرنس کے زیادہ خلاف تھے. اگر وہ نہیں آتے تو ایک چیز میں یہ بھی کہتا چلوں، اس کا پرابلی پس منظر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے حق میں ہے یا اسرائیل کے اگینسٹ ہے، کیونکہ اسرائیل کے اگینسٹ وہ بالکل نہیں ہے. اس کا پس منظر یہ ہوگا کہ ہی از اے کینڈیڈیٹ فار دا نیکسٹ پریزیڈنسی. اس وقت جو امریکہ کے اندر سیاست ہے اس میں تو اس کا تو فائدہ ہے نا، ہی ول، اگر وہ معاہدہ صحیح کرتے ہیں تو پیس میکر ہوگا، اس سے بہتر اس کو پالیٹکس کیا ملے گی؟ ان کے لیے تو ہے، لیکن اگر آپ مارکو روبیو تو مارکو روبیو پہ تو آ سکتے ہیں نا. اچھا، لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ جیریڈ کشنر کے حوالے سے تو بالکل درست ہے کہ انہوں نے اپنے اور اسٹیو وٹکوف کے بھی، کیونکہ انہوں نے اپنی باعث اتنی زیادہ ظاہر کر دی تھی، جو وعدہ خلافی کی تھی وہ ایک طرح سے انسلٹ تھی ایران کی. لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ جو بھی آئے گا وہ بیسک وہی جو ٹرمپ کہے گا. دیکھیں اب ٹرمپ یہ تو کلیئر کر دیا نا کہ امریکہ پالیسی نہیں بناتا، ٹرمپ بناتا ہے. ان کی آپ اگر ٹویٹ بھی پڑھیں وہ لیکن نیگوشیٹرز بڑے آرام سے ڈی ریل بھی کر سکتے ہیں نا، غلط چیزوں پہ فوکس کر کے، تو وداؤٹ ایون شوئنگ اٹ. اگر انہوں نے اسرائیل کی گیم کھیلنی ہو تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ لاسٹ ٹرمپ کا بیان کیا تھا کہ مجھے وٹکوف نے آ کے کہا کہ اس کی فیلنگ ہے کہ ایرانین سیریس نہیں ہے تو میں نے فیصلہ کر لیا. نہیں، یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. بالکل اس وقت جو نیگوشیٹر ہے اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہمیت یہ نہ بھولیں کہ ٹرمپ کی کتنی ہے. اس وقت بیکاز ان اے وے ٹرمپ ہیز اسکن ان دی گیم ناؤ. نہیں وہ تو ٹرمپ کو تو آف ریمپ پاکستان نے دیا ہے. ہم نے تو کل بھی انالیسس دیا تھا کہ جب ٹویٹ آئی تھی تو میں نے اسی وقت کہا تھا ٹویٹ آنے کا مطلب ہے کہ بات چیت طے ہو گئی ہے. ٹویٹ از ناٹ دا بگننگ، اٹ از این اینڈ آف اے پروسیس. تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ سارا سکرپٹڈ تھا اور دونوں سائڈز پہ پہلے طے ہوا تھا، وہ تو چیزیں سامنے آ گئیں. اب
دو چیز، اب کوئی بڑا تو ڈفرنس نظر نہیں رہتا. دیکھیے جو جس ٹرمز پہ ایران کے دو بڑے مطالبے تھے کہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ میری سوورینٹی اور وہ رہنی چاہیے، وہ ٹیسٹلی تو اپروو کر لی امریکہ نے جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری فورسز سے کوآرڈینیٹ کریں اور ہم سارے لوگ گزریں گے، تو وہ بھی ایکسیپٹ ہو گیا. نیوکلیئر کا ایشو پہلے ہی طے ہو گئے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ہم نیوکلیئر نہیں بنائیں گے، ہمارا تو فتویٰ بھی ہے، اور جو ایٹامک ایجنسیز کے سامنے ڈی گریڈ بھی ہو جائے گا. آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز تو ایک میزائلز کا رہ گیا، وہ جو ان کا 15 پوائنٹ تھا پلان امریکہ کا، اس میں بھی کہا تھا کہ یہ ایٹ اے لیٹر ڈیٹ اٹ کین بی ورکڈ آؤٹ. پوائنٹ وائز کون سا پوائنٹ آف کانفلکٹ آپ کے خیال میں رہ گیا ہے؟ میرے خیال میں مالک صاحب ایران کی طرف سے جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا، دیکھیں نا کچھ چیزیں نان نیگوشیبل ہوتی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ نیگوشیبل چیز ہے اور جو ضروری چیز ہے، ان اے وے ڈیل بریکنگ چیز ہے، ایران کو یہ جو سینکشنز ہیں یا جو اکنامک سچویشن ہے اس سے آؤٹ چاہیے. وہ تو 15 پوائنٹ میں ہے، وہ تو 15 پوائنٹ US 15 پوائنٹ میں ہے، لیکن وہ جب آئے گا تو یا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کہے کہ اچھا یار وہ سینکشنز رجیم ہو گئی ختم اور اب ہم نارملائزیشن پہ آئیں گے، وچ آئی تھنک ول بی اے گریٹ تھنگ ریجن کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، کہ یہ جو اتنی لمبی ایک سینکشن رجیم ہے. یا اس کا یہ ہوگا کہ جو ہرموز ہے اس کی کوئی ایسی اکنامک شکل آئے گی جس کا میرے خیال میں انٹرنیشنل لاء میں ایک پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ ہرموز جو ہے وہ سارا ایران کا نہیں ہے، اس پہ ایران سوورنٹی فلی اسرٹ نہیں کر سکتا. تو وہ تو عمان کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے نا کہ ہم اور عمان مل کے ایک چیز بنائیں گے. ہاں لیکن اس میں باقی گلف ممالک کا بھی ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایران کے لیے ان چیزوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور مالک صاحب وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ دیکھیں آج تک جو ہے، لیٹ اس اسیوم کہ یہ جو ہے ڈیریل نہیں ہوتا، لیٹ اس اسیوم کہ یہ سکسیڈ ہوتا ہے. جب یہ سکسیڈ ہوتا ہے تو دا ڈے آفٹر جس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے اگلے دن ایران بھی تبدیل ہو گیا نا. انٹرنیشنلی ایسے تبدیل ہوا کہ اس کا جو اسٹیچر ہے وہ بدل گیا، اس کے جو ویو ہے، جو جیسے دنیا اسے دیکھتی ہے وہ بدل گیا. انٹرنلی ایسے تبدیل ہوا کہ ابھی تک تو بقا کی جنگ تھی، بقا کی جنگ میں لوگ نہیں پوچھتے کہ مجھے کتنی قربانی دینی ہے، وہ قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. جس دن بقا کی جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آٹے کا کیا بھاؤ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب